اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین و ناظرین، کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کے بعد والی جو ویڈیو ہوگی اس میں وہ بہت اہم ہوگی اور اس میں کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک صاحب ہیں جو اپنے آپ کو علامہ فہامہ سمجھتے ہیں اور ہر کسی پر اعتراض کرنا انہوں نے اپنا وتیرہ بنایا ہوا ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطالب بھی اپنی مرضی سے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق چاہتے ہیں کہ ان کے معنی سمجھے جائیں، لیکن یہ خدا کی کتاب کا اعجاز ہے، قرآن کا اعجاز ہے کہ وہ ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے، وہ فرق نہیں رہنے دیتا، چاہے جتنی بھی کوشش کی جائے، لیکن وہ حق سچ کو سامنے لے آتا ہے۔ وہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت شدہ، حدیث کی سند پر وہ بات نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے اسے درست مانتے ہیں، لیکن اس کے متن میں آ کر، اس کے مفہوم میں آ کر وہ اپنی ہوشیاری اور چلاکی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث مبارکہ کا مطلب ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 علم کے پیالے حاصل کیے، یا ایسے ہی الفاظ، یعنی جن میں سے علم کی 2 اقسام ثابت ہوتی ہیں۔ ان صاحب نے کوشش کر کے اس کو ایک ہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں صرف یہ کروں گا کہ آپ کے سامنے علم کی ان دونوں شاخوں کو قرآن شریف سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ یہ اس لیے کہ کہیں آپ اس دھوکے میں نہ آ جائیں کہ جو صاحب وہ کوشش کرتے ہیں، نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح ڈگر سے الگ ہو چکے ہیں، اور علماء کرام بزرگان پر اعتراض کر کے ان کو دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے وہ بات رکھ دیتا ہوں جو قرآن شریف بیان کرتا ہے، آپ سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں ساتھ چلے، وہ 3 واقعات رونما ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت پیغمبر ہیں، ان کا علم شریعت کا علم ہے، خدا کے احکامات کا علم ہے، 10 کمانڈمنٹس کا علم ہے، اور خضر علیہ السلام کا علم ایک الگ علم ہے جس کے بارے میں قرآن شریف کہتا ہے کہ ہم نے انہیں اپنے پاس سے رحمت اور علم عطا کیا تھا۔ کیا ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم وہ تو منزل من اللہ تھا، کیا خضر علیہ السلام کا علم منزل من اللہ نہیں تھا؟ جب کہ قرآن شریف کہتا ہے کہ ہم نے اسے اپنی رحمت سے عطا کیا تھا۔ اگر دونوں علم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوا جو کہ شرعی علم تھا، اور جو حضرت خضر علیہ السلام کو عطا ہوا وہ علم خدا کی طرف سے منزل تھے، تو دونوں ایک نہیں تھے، ان میں فرق تھا۔ یا موسیٰ علیہ السلام کو صرف ظاہر پر
عمل کرنے کا حکم تھا اور خضر علیہ السلام کو باطن کے مطابق عمل کرنے کا حکم تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی هو الظاہر و هو الباطن کا ذکر موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں جب آپ کے مصاحبوں میں سے ایک صاحب فرماتے ہیں، قرآن شریف میں ذکر ہے اس کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، یعنی پوری کتاب کا علم نہیں تھا، کتاب میں سے کچھ حصہ مختصر سا علم تھا۔ اس نے کہا کہ میں انا آتی کا، میں اسے لے آؤں گا آپ کے آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، آصف بن برقیہ نام لیتے ہیں لیکن قرآن شریف میں نام کا ذکر نہیں ہوا۔ اس کو آصف بن برقیہ کو کتاب میں سے کچھ علم حاصل تھا، پورا علم حاصل نہیں تھا۔ وہ تو اتنا بڑا عرش جس کو عرش عظیم کہا تھا خود نے، تو اسے تو آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آیا۔ یہ صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ سمجھے ہیں قرآن شریف کو آج تک کوئی نہیں سمجھا، یہی وجہ تو ہے وہ ہر کسی پر اعتراض کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں وہ ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا اپنے سے 1 فٹ کے فاصلے پر رکھ دیں اور اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیں۔ کہاں وہ ملکہ سبا کا تخت اور کہاں یہ کاغذ کا ٹکڑا، قیامت تک یہ اٹھا کر اپنے پاس نہیں لا سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ اس علم کو جو خضر علیہ السلام کو حاصل تھا، اس آصف بن برقیہ کو حاصل تھا، اور وہ کتاب ہی کا علم تھا، اس کو یہ مانتے نہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکیں گے۔ یا تو یہ کہہ دیں خضر علیہ السلام کو جو علم تھا وہ غلط تھا، اگر یہ بات کہیں گے خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا اس کی تصدیق نہیں کریں گے یا آصف بن برقیہ کے علم کی تصدیق نہیں کریں گے، تو وہ 3 الفاظ جو قرآن شریف میں موجود ہیں، اردتو، اردنا، ارادہ، ربو کا، اس میں رب کی مرضی شامل تھی اس کے کام کرنے میں۔ اس کے بعد بھی آیت میں آتا ہے میں نے یہ اپنے جی سے نہیں کیا بلکہ رب کے حکم سے کیا ہے۔ تو ادھر بھی تصدیق ہے علم کی، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کی بھی تصدیق ہے۔ اب ایک کو چھوڑ کر ایک نہیں کہہ سکتے۔ ایک دلیل دی انہوں نے حجت الوداع کے موقع پر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تم کو وہ سب پہنچا دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا تھا؟ سب نے گواہی دی، ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، اس کے بعد 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ تعالیٰ گواہ رہنا، میں نے اپنی وحی، اپنی ذمہ داری جو تمہیں نازل کیا وہ پہنچا دیا۔ اس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایک علم تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، کچھ چھپا کر نہیں رکھا۔ لیکن یہ شریف آدمی یہ بھول گیا، یہ ظاہر شریعت تھی،
جب آپ کھڑے ہو کر حج وداع کے موقع پر یہ بیان فرما رہے ہیں تو اس وقت شریعت پر عمل ہو رہا تھا، شریعت کا ذکر ہو رہا تھا، شریعت کے مطابق سب کچھ ہو رہا تھا۔ بھائی بات لمبی ہوگی تھوڑی سی، لیکن یاد رکھیے جس چیز کا ثبوت قرآن شریف میں سے ہو جائے اس کا انکار انسان کو بہت دور تک لے جاتا ہے۔ قرآن شریف سے ہمیں یہ اس بات کا علم ہو گیا کہ جو علم خضر علیہ السلام کو حاصل تھا وہ اس کے ذریعے وہ کچھ جانتے تھے جو ظاہر طور پر سامنے نہیں ہوتا تھا، اور حضرت عاصم بن برقیہ نے اسی کتاب علم کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے بلقیس کے تخت کو لائے تھے۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے، آپ کو مشورہ دیتا ہوں، جو چیز قرآن سے ثابت ہو رہی ہو اس کے خلاف جانے کی کبھی بھی کوشش نہ کرنا۔ لیکن ایک بات ہے، اگر ایک آدمی کسی بات کی تصحیح ایک طرح سے کرتا ہے تو آپ اس کی تصدیق کیجئے، دوسرے علماء سے پوچھئے، 2 4 5 7 سے پوچھئے، اپنے ذہن کو استعمال کیجئے اور جو چیز صحیح ثابت ہو اس پر جم جائیے، اس پر قائم ہو جائیے، پھر اس سے ادھر ادھر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سے ایسے ہوشیار لوگ جو انسان کو صحیح راستے سے الگ کر دیتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، شیطان جو علم میں آدم علیہ السلام سے ہار چکا تھا لیکن چالاکی میں بڑھ گیا، سادہ آدم کو چکر دے دیا، قسمیں کھائیں، اعتبار دلایا اور ان کو بہکا دیا۔ ان لوگوں کا بھی طریقہ کار یہی ہے، یہ چالاکیاں کرتے ہیں، ہوشیاریاں کرتے ہیں اور سادہ لو آدمی کو اصل راہ سے دور لے جاتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا ظلم ہے اور اسی ظلم سے بچنا ہے۔ اس کا صرف یہی طریقہ ہے کہ آپ پوچھئے، جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی غور کیجئے، غور کرنے کے بعد بھی بات نہیں بنتی تو دوسرے لوگوں سے پوچھئے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کسی نمازی سے پوچھئے، کسی حاجی سے پوچھئے، کسی علامہ سے پوچھئے، کسی فہامہ سے پوچھئے، نہیں، یہ کہا اہل ذکر سے پوچھئے اگر آپ نہیں جانتے۔ اہل ذکر والے لوگ ہی اسلام شریعت کی اصل منشا کو جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو میرے دل میں تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میری یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو آپ میری بات سے اتفاق کریں گے اور ساتھ میں میرے یوٹیوب چینل تفہیم ہدا کو بھی سبسکرائب کر لیں گے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ کو مدد ملتی رہے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ایمان کو مضبوط کرنے والی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ اچھا، خدا حافظ، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، آمین۔